نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایک معصوم کلی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک معصوم بیٹی زینب مجرموں کے ہاتھوں مسلی گئی، قتل ہوئی، اور اللہ کی جنت کی مہمان بنی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ نابالغ بچی کسی یہودی اور عیسائی کے گھر کے اندر بھی پیدا ہوتی اور اس عمر میں مر جاتی تو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ جنت میں داخل ہوتی۔ ہر پیدا ہونے والا ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور زینب تو پیدا ہی اہل ایمان کے گھر میں ہوئی جس کے ماں باپ عمر کی سعادت حاصل کرنے اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے، اور پیچھے یہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیو، اس غم پہ جتنا رویا جائے اتنا کم ہے، جتنا دکھ کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن اس جرم کی تہ تک پہنچیے، یہ جرم پہلی بار نہیں ہوا اور نہ ہی آخری بار ہوا ہے، یہ جرم سال ہا سال سے جاری ہے اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا۔ آج اس معصوم بیٹی زینب کو دیکھ کر آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کی قسم، میں نے رات اس کی یہ ویڈیو دیکھی اور ساری رات میں تڑپتے ہوئے گزار دی۔ لیکن بیماریوں کا علاج ہوا کرتا ہے، برائیوں کا علاج ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف اس ایک بچی کے مرنے پہ آنسو بہا کے بیٹھ گئے اور اس کے علاج کی طرف فکر نہ کی تو پھر یاد رکھیے یہ سانحہ ایک بار نہیں بار بار ہوگا۔ اس قتل کے خلاف بولنے والے، اس ظلم کے خلاف بولنے والے، اس بدکاری کے خلاف بولنے والے اصل مرض کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کا میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ آپ کے گھر گھر کے اندر کیبل آپ کو کیا دکھا رہی ہے؟ آپ کے گھروں کے اندر چلے ہوئے بدکاری اور بے حیائی پہ مشتمل گانے آپ کو کیا درس دے رہے ہیں؟ گھروں کے اندر فلمیں، بازاروں میں فلمیں، بسوں میں فلمیں، گاڑیوں میں فلمیں۔ جب اس بے حیائی سے روکا جاتا ہے تو اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، علماء کو آپ تانے کا نشانہ بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری شخصی آزادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، ہم جو چاہیں دیکھیں۔ تو جب یوں بے حیائی دکھائی جائے گی، یوں ننگی ناچنے والی دیکھی جائیں گی، یوں رقص کا، ساز کا، بے حیائی کا، بے غیرتی کا دور دورہ ہوگا، یوں ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور اس میں انٹرنیٹ کے کنیکشن دے کر ان کو ننگی اور گندی فلموں تک بآسانی رسائی دیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نوجوان لڑکے یہ فلمیں دیکھ کر، یہ بے حیائی کے مناظر دیکھ کر تہجد پڑھنے آئیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، روزے رکھیں گے، حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، وہ پھر زنا کی طرف آئیں گے۔ اور اس برائی کی طرف لے جانے والا یہ میڈیا سب سے بڑا مجرم ہے جس نے بے حیائی کو عام کر رکھا ہے۔ آپ کے گھروں میں چلتے ہوئے یہ گانے، یہ فلمیں، یہ بے پردگیاں، یہ اس بے حیائی کی بنیاد ہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں پر اللہ کی نازل کردہ حدود کا نفاذ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ جرائم ایک بار نہیں بار بار ہوتے ہیں۔ اس جرائم سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی حدود کے قیام کے لیے سوچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں پر اللہ کی ایک حد قائم ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ 40 دن اور رات وہاں پر بارش برستی رہے۔ وہ بارش برسنے سے زمین سے اللہ وہ انعامات، وہ انگوریاں نہیں دیتا جو ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ مالک عطا کرتا ہے۔
اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ انسان کو سمجھتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ حدود بھی میرے مولا نے نازل کی ہے۔ زانی کو سنسار کرنے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ جب سے معاشرہ فکر غامدی کا شکار ہوا ہے، احادیث کا منکر ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے معاشرے کا منکر ہوا ہے کہ ہمیں یہ احادیث نہیں چاہیے، قرآن کے اندر سنسار کا ذکر نہیں ہے، تو پھر معاشرے میں یہی کچھ ہوگا۔ اب ان مجرم مولویوں سے پوچھو کہ اس معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ یہ معاشرہ پاک ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کر کے پاک ہوگا۔ زانیوں کو سنسار کیا جائے، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائے، ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے، ان کی لاشوں کو ٹانگا جائے، تو پھر آپ کے سامنے معاشرہ امن و امان والا معاشرہ بن کر آئے گا۔ اور جب تک اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہوتا رہے، ظالم اپنی زبانیں دراز کرتے رہیں اور اپنی آواز سے یہ نعرے لگاتے رہے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تیری مقرر کردہ سزائیں انسانی نہیں، جنگلی اور جانوروں کی اور وحشیانہ سزائیں ہیں، تم اللہ سے بڑھ کر انسانیت کو جانتے ہو؟ اللہ نے تو اس انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ لے لیں، اس کے ساتھ آپ کو ایک کاپی ملتی ہے، آپریٹ کرنے کا طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ مشین آپ نے کیسے آپریٹ کرنی ہے۔ اور اللہ نے پوری انسانیت کے لیے جو کلام الہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نزول فرمایا ہے، وہ اسی لیے کہ یہ معاشرہ کیسے بچے گا، کیسے پرسکون رہے گا۔ تو لوٹیے اللہ کی شریعت کی طرف، لوٹیے حیا اور ایمان کی طرف، بے حیائی سے اپنے دامن کو بچائیے، اللہ کی حدود کا مذاق اڑانے سے توبہ کیجیے، اور جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے وہ اللہ کی حدود کو نافذ کریں۔ میں آپ کو مثال دے کر کہتا ہوں، سعودی عرب کا معاشرہ جہاں پر اللہ کی حدود قائم ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک سعودی شہزادے نے جب ایک عام سعودی شہری کو قتل کیا تو اس کے اوپر باقاعدہ حد نافذ کی گئی، مقتول کا وارث راضی نہیں ہوا، دیت نہیں لی، بلکہ اس نے کہا مجھے اللہ کی شریعت کا فیصلہ چاہیے، تو اللہ کا حکم نافذ ہوا۔ غریب پر بھی ہوتا ہے، امیر پر بھی ہوتا ہے، اس لیے پوری دھرتی کے اندر سب سے کم شرح جرائم کی اگر ہے تو وہ سعودی عرب میں ہے، اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ اللہ کی حدود کا قیام ہے۔ یہاں زانی کو سزا ملتی ہے، یہاں چور کو سزا ملتی ہے، یہاں قاتل کو سزا ملتی ہے، اور یہ اسلام کی سزائیں ہیں۔ ان سزاؤں کو اپنے معاشرے میں نافذ کیجئے، ان سزاؤں کو اپنے معاشرے میں رواج دیجئے، اور جب ایک قاتل کو قتل کر کے، سنسار کر کے، اس کو عبرت کا نشان بنا کے ٹانگ دیا جائے، پوری دنیا اس کو دیکھے، تو آئندہ یہ جرأت کرنے والے ہمت نہیں پائیں گے۔ لیکن جب تک اللہ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں ہوگا، بے حیائی اور بدکاری کو نہیں روکا جائے گا، تو یہ جرائم آج ایک زینب کے ساتھ ہوئے ہیں، کل یہ 20 زینب کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا نجات چاہتے ہو، حیا چاہتے ہو، اپنی بچیوں کا بچاؤ چاہتے ہو، تو اسلام کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے جہاں عزتیں بچ سکے اور جس کے ذریعے امن قائم ہو سکے۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی بیٹی پر رحمت فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو صبر دے، اللہ زینب کے ماں باپ کو صبر دے۔ اس زینب کے چہرے میں انسان اپنی بیٹی کا چہرہ رکھ کے سوچے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائے۔ اتنا ظلم جانور، جنگل کے جانور بھی نہ کرتے ہوں جتنا ظلم اس جانور نے کیا ہے۔ اللہ اس جانور سے انتقام لے، اللہ اس حد تک پہنچانے والے معاشرے کو جو اس حد تک کمینگی پر اتر آیا ہے، اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے اس کی اصلاح فرما، اور مسلمانوں کو صحیح اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔